السلام علیکم 6 کلاس کے اسٹوڈنٹس، بیٹا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ بیٹا یہ ہماری اسلامیت کی بک ہے، آج ہم میتھ سے آگے والا سلیبس سٹارٹ کریں گے۔ بیٹا یہ سبق نمبر 3 ہے، تعارف حدیث۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ سنیں سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، مگر نماز کیسے پڑھیں؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ مسلمانوں کو نماز پڑھنا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اللہ ہی کے الفاظ یعنی قرآن پاک کی صورت میں انسانوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر لمحے اس پیغام کی تشریح کی اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ترجمہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوتی ہیں، لہٰذا وہ سب اللہ ہی کا منشا اور قرآن پاک کی تشریح ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنا اور دیکھا، اسے یاد رکھا اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی کتابوں میں وہ ساری باتیں بہت اچھی طرح محفوظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں اور عمل کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے لفظی معنی تو بات کے ہیں، مگر اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا عمل ہے۔ حدیث کی کتب۔ مسلمانوں نے شروع ہی سے حدیث کی اہمیت کو سمجھا اور قرآن و سنت دونوں کی روشنی میں عمل کیا۔ پہلے حدیثیں باقاعدہ ایک جگہ لکھی ہوئی نہیں تھیں۔ صحابہ کرام کے دور کے بعد جب حدیث کے نام پر وہ باتیں بھی پھیلنے لگیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں تھیں، تو حدیثوں کی جانچ پڑتال کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح طور پر کتابوں کی شکل میں لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بہت سے علماء نے بے حد محنت سے حدیثیں جمع کیں، ایک حدیث کے بارے میں یہ اطمینان کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ یا عمل ہیں، اس کے ثبوت فراہم کیے، پھر وہ حدیثیں ایک جگہ لکھ لیں۔ ان حدیثوں کے ساتھ یہ بھی لکھ لیا کہ یہ کس سے سنی اور ان تک کس کے ذریعے پہنچی۔ حدیثیں جمع کرنے والے حدیث کے علم کے ماہر علماء کو محدث کہا جاتا ہے۔ ان محدثین میں چند مشہور نام امام بہقی، امام مالک، بہقی طبرانی اور امام بخاری ہیں۔ بیٹا آپ یہ جتنی ریڈنگ کی ہے نا اس میں سے انڈر لائن کرتے ہیں MCQs۔ پیج نمبر 17 کھولیں، اس پہ دیکھیں یہ حدیث ہے، تم جس طرح نماز پڑھتے مجھے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ اور بیٹا ایک یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں اور عمل کو حدیث کہتے ہیں۔ اب یہ اس طرح MCQs بن کے آ جاتا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ اس طرح حدیث کے لفظی معنی ڈیش ہیں، حدیث کے لفظی معنی بات کی ہیں۔ آگے بھی دیکھیں، اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا عمل ہے۔ بیٹا اگلے پیج پہ دیکھیں، حدیث کے علم کے ماہر علماء کو محدث کہا جاتا ہے۔ بیٹا یہ بہت اہم MCQs ہیں، محدث، قاری، حافظ، عالم اس طرح پوچھ لیا جاتا ہے۔ چند مشہور امام کے نام امام مالک، بہقی طبرانی اور امام بخاری ہیں، ان سب کو بیٹا انڈر لائن کریں۔ بیٹا یہ جتنی ہم نے ریڈنگ کی تھی نا اس سے ریلیٹڈ ایک سوال اور جواب ہے۔ سب سے پہلے نیٹ نوٹ بک اسلامیت پہ آپ نے مارجن لائن رائٹ کرنی ہے، پھر ڈے اور ڈیٹ، پھر دیکھیں سبق نمبر 3 تعارف حدیث۔ سب سے پہلا سوال ہے، حدیثوں کو محفوظ رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جواب، جب حدیث کے نام پر وہ باتیں بھی پھیلنے لگیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں تھیں، تو حدیثوں کی جانچ پڑتال کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح طور پر کتابوں کی شکل میں لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بیٹا اب آپ نے یہ سوال اور MCQs یہ یاد کرنے ہیں اور آپ کی ڈائری ہے، سوال یاد کریں، یعنی یہ والا سوال یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے اور MCQs بھی یاد کرنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔